بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگلے وقتوں کی بات ہے کہ ملک ارگن کا شہزادہ رافان بہادری اور تیر اندازی میں جواب نہ رکھتا تھا۔ اسے اپنی دیویوں اور دیوتاؤں پر بڑا یقین تھا، نڈر اتنا کہ خوفناک جنگلوں میں شکار کے لیے تنہا نکل پڑتا تھا۔ شکار کا شوق عادت بن گیا تھا، وہ شکار کے لیے نکلتا تو کئی دن باہر رہتا تھا۔ اس کے ساتھ صرف 2 شکاری کتے ہوتے جن کی مدد سے وہ شکار کا پتہ لگا لیتا۔ اس کا نشانہ اتنا اچھا تھا، جس ٹانگ پر چاہتا تاک کر اسی پر تیر مارتا۔ ایک روز شہزادہ رافان ہرنوں کا پیچھا کرتے کرتے بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ دھوپ بہت تیز تھی، گھوڑا تھک چکا تھا، اس لیے وہ ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر سستانے کھڑا ہو گیا۔ شکاری کتے بھی ہانپتے ہانپتے آ پہنچے۔ اپنے آپ کو اجنبی حکومت میں پا کر وہ چاروں طرف دور دور تک دیکھنے لگا۔ قریب ہی اس کو شاہ اسکونس کا شہر نظر آنے لگا، جس کی عمارتیں دھوپ سے چمک رہی تھی۔ ساتھ ہی اسی نے دیکھا کہ شہر سے باہر ایک بڑے میدان کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ شہزادے کا شوق ہوا کہ دیکھے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو اس میدان کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادے نے میدان کے قریب کی جھیل سے پانی پیا اور پھر میدان کی طرف بڑھا، جہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو رہے تھے۔ میدان کے ایک طرف پر خوبصورت شامیانہ تنا ہوا تھا، جس پر شاہ اسکونس کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جس میں بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے خوبصورت تخت رکھا ہوا تھا اور درباریوں کے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ شامیانے کے عین سامنے سرخ پتھر کے چبوترے پر دیوی ڈائنا کا بت رکھا گیا تھا۔ سب لوگ بادشاہ کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادے نے گھوڑے سے اتر کر ایک آدمی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آدمی اجنبی شہزادے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، ہمارے شاہ اسکونس کی بیٹی شہزادی اٹلانٹا نے شرط رکھی ہے کہ وہ اسی نوجوان سے شادی کرے گی جو اسے دوڑ میں ہرا دے گا، ورنہ سامنے چبوترے پر کھڑی ہوئی ڈائنا دیوی کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس آدمی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اب تک کئی نوجوان شہزادوں نے اس دوڑ میں شہزادی کے ساتھ ہار کر اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ آج ایک شہزادے کے ساتھ مقابلہ ہے۔ شہزادہ رافان اس آدمی کی باتیں بڑے شوق سے سن رہا تھا۔ اتنے میں شاہ اسکونس کی سواری آئی۔ شاہ کی دائیں جانب خوبصورت شہزادی اٹلانٹا تھی۔ سب کے بیٹھتے ہی سب لوگ دوڑ کے شروع ہونے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نوجوان شہزادہ آیا اور ساتھ ہی شہزادی اٹلانٹا تیار ہو کر اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ دوڑ شروع ہونے والی تھی۔ بغل میں پہلی آواز پر دونوں تیار ہو گئے اور تیسری اور آخری آواز پر دوڑنے لگے۔ دونوں اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہے تھے۔ لوگ دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ شہزادہ جیت جائے اور اٹلانٹا سے شادی کرے، اور کسی طرح یہ خونی کھیل ختم ہو جائے۔ دونوں بہت دور تک برابر رہے، لیکن آدھا راستہ طے کرنے کے بعد شہزادی اٹلانٹا آگے بڑھ گئی۔ شہزادے کے جیتنے کی امید رکھنے والے لوگوں کے چہرے لٹک گئے۔ اس شہزادے نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن پیچھے ہی رہا اور شہزادی جیت گئی۔ شہزادی کے جیتنے پر کہیں سے خوشیوں کا شور بلند نہیں ہوا اور سارے میدان پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ ہارا ہوا شہزادہ رونی صورت بنائے ڈائنا دیوی کے چبوترے کے پاس آیا اور ایک بار اس خوبصورت اور بے رحم شہزادی کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیا، اور جلاد کی تلوار نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادہ رافان نے عہد کر لیا کہ کسی طرح یہ خونی کھیل کو بند کرے گا اور اس مغرور اور سنگدل شہزادی کو نیچا دکھائے گا جس نے بیسیوں بے گناہوں کا خون کیا ہے۔ رافان نڈر اور بہادر ہونے کے علاوہ ایک رحم دل انسان بھی تھا، جس سے یہ سب نہ دیکھا گیا۔ شہزادہ رافان شاہ اسکونس کے پاس پہنچا اور مقابلے میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ شاہ اسکونس نے کئی شہزادوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اب ایک خوبصورت اور کمسن شہزادے کو دیکھ کر رحم آیا۔ اس نے شہزادے کو بہت سمجھایا، لیکن شہزادہ کہاں ماننے والا تھا۔ وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے تن کر کہا، میں ضرور مقابلہ کروں گا اور کسی طرح شہزادی کو اپنا لوں گا، مجھے شہزادی چاہیے یا موت۔ شہزادے کے چٹان جیسے مضبوط ارادے کو دیکھ کر شاہ اسکونس مجبور ہو گیا۔
اس نے کہا کہ تمہاری مرضی، مقابلہ 1 مہینے بعد ہوگا۔ پھر شہزادے کو قریب بلا کر پیار سے کہا، اس 1 مہینے کے عرصے میں تم محبت کی دیوی وینس سے مدد مانگنا، تمہیں وہ اس دوڑ میں کامیاب کرے گی۔ شہزادہ رافان یہ سن کر رخصت ہوا اور وینس کے مندر کی طرف چل پڑا۔ وینس کا مندر دریائے آگوش کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر وینس کے مجسمے کے سامنے اس نے مدد کی بھیک مانگی، خونی کھیل بند کرنے کی التجا کی اور شہزادی اٹلانٹا سے اس کی بے انتہا محبت کا اظہار کیا اور اپنی محبت کے سچے ہونے کا یقین دلایا۔ تب وینس نے رافان کے ہاتھ کو اپنی خوبصورت سونے کی چھڑی سے چھو دیا اور کہا کہ دوڑ شروع کرنے سے پہلے تم شہزادی کو چھو لینا، اور جب بھی وہ دوڑ میں تم سے آگے جانے کی کوشش کرے تم پھر سے اسے چھونا، اس طرح وہ دوڑ نہیں کر سکے گی۔ مقابلے کے دن ہزاروں لوگ جمع تھے۔ شہزادی اٹلانٹا تیار ہو کر آ گئی۔ لوگوں کے لیے یہ بات عام ہو گئی تھی اور کسی کو شہزادہ رافان کے جیتنے کی امید نہیں تھی۔ بغل کی آواز آئی، شہزادہ اور شہزادی دوڑنے کے لیے تیار تھے۔ شہزادے نے تیسری بغل کی آواز سے پہلے شہزادے کو چھو لیا۔ جیسے ہی بغل بجا دونوں نے دوڑنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں برابر دوڑتے رہے، مگر ایک دم شہزادی آگے بڑھ گئی، اتنی آگے کہ شہزادہ اس کا کسی طرح پیچھا نہ کر سکتا تھا۔ شہزادے کو بہت افسوس ہوا کہ دیوی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر شہزادے نے دیکھا وہ دوڑتے دوڑتے شہزادی کے قریب آ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ شہزادی بہت تھک گئی ہے، اسے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ شہزادے نے شہزادی کو پھر چھو لیا اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شہزادی کے جوڑ جوڑ میں سخت درد تھا، وہ لاکھ کوشش کے باوجود دوڑ نہیں سکتی تھی، اور ادھر شہزادہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا۔ شہزادے نے اپنی دوڑ پوری کر لی اور جیت گیا۔ دوڑ ختم ہوتے ہی شہزادی کا جسم کا درد ختم ہو گیا اور وہ بھی بجلی کی تیزی کے ساتھ جیتنے والے نشان تک پہنچ گئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزادہ دوڑ جیت چکا تھا۔ شہزادی حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں دوڑ سکی۔ پہلی مرتبہ سارے میدان میں شور بلند ہو رہا تھا، تالیاں بج رہی تھی، لوگ خوشی سے اچھل رہے تھے۔ شہزادی اٹلانٹا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اسے اپنی دوڑنے پر ناز تھا، لیکن وینس کی مدد سے شہزادہ رافان نے اسے ہرا دیا اور شرط کے مطابق شہزادہ رافان اور اٹلانٹا کی شادی ہو گئی۔ سنگ دل شہزادی نے اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگی اور توبہ کر لی، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔